الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، ہم لوگ جس جگہ یہاں موجود ہیں اسے مسجد کہا جاتا ہے. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور روئے زمین کا سب سے مقدس حصہ ہے. اس وقت ہم اپنے ملک کے اندر اپنی مسجدوں اور اپنی عبادت گاہوں کو لے کر تشویش میں مبتلا ہیں. اس موقع پر ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ مسجد کیا ہے، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، مسجد کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی، یہ دنیا بنائی، بہت ساری مخلوقات کو اس میں پیدا کی اور انسان کو بھی پیدا کیا اور یہ بتلایا کہ یہ جتنی مخلوقات پیدا کی گئی یہ سب کو انسان کے واسطے بنایا گیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. روئے زمین کی ساری چیزیں، آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی، تمہارے تابع بنایا. لیکن انسان کو اللہ کے تابع بنایا. سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا اور انسان کو اللہ کے لیے پیدا کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ویسے تو انسان کی پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے، لیکن اس پوری زندگی میں کچھ اوقات اور اس زندگی کے کچھ حصے بالکل خاص کر دیے جاتے ہیں عبادت کے لیے، اور ان اوقات میں صرف اور صرف اللہ کے سامنے حاضری دی جاتی ہے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکائی جاتی ہے۔ ویسے تو نماز زمین کے کسی بھی حصے پر پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بھی پاک جگہ ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری زمین میرے لیے پاک بنائی گئی اور مسجد بنائی گئی، یعنی کہیں بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں کو خاص کیا گیا جن کو مسجد کا نام دیا گیا، مسجد کا نام دیا گیا۔ باقی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں نماز کا وقت ہو گیا وہاں نماز پڑھیں۔ لیکن کچھ خاص جگہیں بھی بنائی گئی جن کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اب مسجد کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں صرف سجدہ ہی نہیں کیا جاتا، نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، لیکن مسجد کا نام مسجد رکھا گیا سجدے کی جگہ، اس لیے کہ اس پورے عمل میں رکوع، قیام، قعود، سجدہ، اس پورے عمل میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہی سجدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں انسان اپنے جسم کا سب سے عظیم حصہ یعنی اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پر بچھا دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ اپنے جسم کا سب سے عظیم حصہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو خاک سے لگا دیتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں کے اندر فرمایا گیا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے مسجد کو مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ ان مسجدوں کو میرے بھائیوں بیوت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنا بھی گھر بناتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں، لیکن یہ مسجدیں کسی انسان کا گھر نہیں، یہ بیوت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ مسجدوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، ان کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور یہ مسجدیں پنج وقتہ فرض نمازوں کے لیے خاص طور سے بنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ان مسجدوں کے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد یہ نماز۔ یہ مسجدیں مسلم معاشرے کا مرکز ہے، سینٹر ہے۔ مسلمان یہاں دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اپنے محتاجوں کی خبرگیری کرتے ہیں، مریضوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، مسجد میں ان کا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، پوچھتے ہیں، معلوم ہے مریض ہے، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مسجدیں ایک سمجھیے کہ سماجی ہم آہنگی کا ایک بڑا ذریعہ بھی۔ ان مسجدوں کے اندر چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں رہ جاتا،
امیر و غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جو پہلے آئے گا وہ آگے کی صف میں ہوگا، چاہے وہ ایک مزدور کیوں نہ ہو، غریب ترین انسان کیوں نہ ہو، اور جو بعد میں آئے گا اس کے پیچھے، اس سے بعد میں آئے گا اس سے پیچھے، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آئے گا، اگر آگے کی صف میں ایک معمولی انسان، ایک مزدور بھی ہے تو اس کے پاؤں کے پاس اس کا سجدہ ہوگا، یہاں وہ کسی کو ہٹا نہیں سکتا۔ اور دوسری جگہوں پر وی آئی پی کے لیے الگ سے جگہ ہوتی ہے، یہاں وی آئی پی وہی ہے جو پہلے آیا، اسی کے لیے جگہ خاص، اور باقی جو جب جیسے آئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو انسانی مساوات کو درشاتی ہے۔ انسان یہاں دیکھتا ہے کہ اسلام ہے کیا ہے، عملی نمونہ دیکھتا ہے، دعویٰ نہیں کہ یہاں چھوٹے بڑے اور غریب و امیر کی کوئی کا فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، آ کر کے مسجد میں دیکھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مکے کے اندر تو خانہ کعبہ مسجد حرام اگرچہ کہ اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا اس پر، لیکن وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے۔ اور جب جیسے ہی آپ مدینہ پہنچے، ابھی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، جس جگہ مسجد قباء ہے وہاں آپ ٹھہرے تھے کچھ دنوں کے لیے، وہاں سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی۔ اپنا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں، سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، آگے بڑھے، جب مسجد وہاں مدینے کے اندر داخل ہوئے جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے، وہاں پہنچے، پڑاؤ ڈالا، سب سے پہلی فکر مسجد بنانے کی۔ اپنا گھر کہاں رہیں گے اس کی ابھی فکر نہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے وہ جگہ خریدی جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کے بعد تب اپنے گھر کی فکر کی، اس لیے کہ مسجد اسلامی معاشرے کی روح ہے، یہ سینٹر ہے، یہ مرکز ہے۔ اگر مسجد نہیں تو مسلم معاشرہ منتشر ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کیا، اور اس تعمیر کی خصوصیت یہ بتائی، اجر و ثواب یہ بتایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے واسطے کوئی مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ کے لیے بنیادی شرط اخلاص، صرف اور صرف اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، نام و نمود مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصد ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیسی بھی مسجد بنا دی، اس معمولی سے معمولی چھپر کی، ٹین کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جب ان مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا گیا تو ان مسجدوں کا تقدس کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگا، ان مسجدوں کا مقام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، مسجد ایک پورا سینٹر تھا، جیسا کہ بتلایا گیا۔ یہاں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، یہاں صحابہ کرام کی تربیت بھی کی جاتی تھی، تعلیم بھی دی جاتی تھی، فتوے بھی دیے جاتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کیے جاتے تھے، عدالتیں لگتی تھیں، یہی سے غربا اور مساکین کی مدد کا انتظام کیا جاتا تھا، یہی مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ 24 گھنٹے وہاں مسجد میں تالا نہیں لگتا تھا۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، نماز ہوئی تالا بند، نماز ہوئی تالا بند نہیں، 24 گھنٹے مسجد کھلی۔
اور اس مسجد کو کام میں لایا جاتا تھا۔ ایک بڑا مرکز تھا میرے بھائیوں تعلیم کا مسجد۔ صحابہ کرام نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ اس وقت کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی مدرسہ تھا، کوئی کالج تھا؟ یہی مسجد سب کچھ تھی۔ اسی مسجد سے بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے زبانداں صحابہ اور تابعین کی وجود میں آئے۔ آج ہم نے مسجدوں کا یہ پہلو نظر انداز کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو شکایت، یا یہ کہیے کہ دوسری قوموں کو شکایت ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کا تناسب بہت کم ہے۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں میں تعلیم کی بڑی کمی ہے، اور یقیناً کمی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ اعداد و شمار آئے دن ہمیں للکارتے ہیں، ہمیں شکوہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم اسکول یا مدرسہ کیسے قائم کریں، کہاں قائم کریں، اس کے لیے وسائل کہاں سے لے آئیں۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا عذر نہیں۔ اگر عذر حقیقی بھی ہو تو ہمارے پاس یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو اللہ کی عبادت کے گھر ہیں، ان مسجدوں کو تعلیم گاہ میں تبدیل کر دیجیے۔ عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ ان مسجدوں کو تعلیم گاہ بنا دیجیے۔ 100 مسجد ہے تو 100 مدرسہ، 100 مسجد ہے تو 100 کالج ہمارے پاس۔ یہاں سب کچھ مہیا ہے، زمین ہے، فرش ہے، ہوا کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، ہر وہ ضرورت جو ایک درسگاہ کی ہوتی ہے سب موجود ہے۔ اگر کمی ہے کسی چیز کی تو ہمارے عزم کی کمی ہے، ہمارے حوصلے کی کمی ہے۔ ہم ہر مسجد کے اندر مدرسہ قائم کر دیں، ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی بچہ ناخواندہ نہیں رہے گا، جاہل نہیں رہے گا، بلکہ بچہ ہی کیا کوئی بڑا بھی ناخواندہ نہیں رہے گا۔ ہم صبح میں بھی اس میں مکتب قائم کر دیں، شام میں بھی مکتب قائم کریں، ان بچوں کو بھی یہاں لے آئیں جنہوں نے کبھی مدرسے یا اسکول کا منہ نہیں دیکھا، ان بچوں کو بھی لے آئیں جو پڑھتے ہیں عصری اسکولوں کے اندر، لیکن وہاں ان کی اسلامی تعلیم، ان کی اسلامی تربیت نہیں ہوتی، ان کا الگ انتظام کریں۔ ان بڑوں کو لے آئیں جو پڑھنے سے رہ گئے، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ ان کو یاد نہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو دعائیں اچھی طرح یاد نہیں، جنازہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو جنازے کی دعائیں یاد نہیں، ان کی تعلیم کا بھی یہی انتظام ہوگا۔ آپ غور کیجئے، آپ سروے کر لیجئے، جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں جمعہ کو ہی صحیح، ان میں سے کتنے لوگوں کی نماز کی دعائیں، نماز کی صورتیں یاد ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، 80% سے زیادہ لوگ ایسے ملیں گے جن کو نماز کی پوری دعائیں نہیں یاد ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا۔ اور وہ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ وہ کیا پڑھتے ہوں گے؟ کیا یہ غور و فکر کا موضوع نہیں ہے ہمارے؟ نماز جنازہ آئے دن ہم اپنے کندھوں پر جنازہ لے کر کے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ان میں اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں، کتنے نوجوان، کتنے مسلمان ایسے ہیں، آپ اگر ان کا جائزہ لیں گے ان کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، جنازے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کس تکبیر میں کیا پڑھنا ہے یہ تک نہیں معلوم ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے یا ولد صالح یدعو لہ، کہ مرنے کے بعد جب انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، عمل کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد بھی اس کو کچھ اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، جن میں سے ایک چیز کیا ہے؟
نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد ہو جو دعا کرے۔ اولاد جنازہ قائم کرتی ہے، جنازہ پڑھتی ہے، لیکن اس میں کیا پڑھتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ کیا دعا کرتی ہے، اس کو پتہ ہے مضمون کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے میں پڑھنے کے لیے کیا سکھلایا ہے؟ جنازے کی نماز میں کیا پڑھیں، مٹی ڈالتے ہوئے کیا پڑھیں، دعا کرتے ہوئے کون سی دعا کریں اس وقت، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اگر نہیں معلوم ہیں تو اس سے بڑی مطلب یہ ہے کہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی رغبت دی گئی ہے، جس چیز کو یعنی ہم اپنے والدین کے لیے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے ہم کام آ سکتے ہیں، ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن ہم ان کو اجر و ثواب پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل سے، یہ اس چیز پر ہمیں قدرت ہوتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ اسی لیے اس میں او ولد صالح، صالح کی قید لگائے گی، نیک اولاد ہوگی تبھی اپنے والدین کو یاد رکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام انہی مسجدوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر عزم ہو، حوصلہ ہو، ضرورت کا احساس ہو۔ اور میرے بھائیوں، ان مسجدوں کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، مسجدوں کی حفاظت، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھروں پر کسی طرح کی آنچ آنے والی ہوتی ہے اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھروں پر آنچ آ رہی ہے، کیا ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن اس سلسلے میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، تو سب سے بڑی کوتاہی ہماری اپنی ہے۔ یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ ان میں تالا لگا رہے، ان میں نماز پڑھنے والے نہ رہے۔ آپ اپنی مسجد کا اور اپنے گرد و پیش کی مسجد کا، اپنے علاقے کے اطراف کی مسجدوں کا جائزہ لیں، کتنی مسجدیں ہیں جہاں پابندی سے اذان نماز نہیں ہوتی۔ مسجد بنا دی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجدیں بنا دی لوگوں نے، لیکن ان مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں۔ وہ مسجدیں مسلم معاشرے کے بیچ میں ہیں، لیکن ان مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں باقاعدہ فجر میں اذان نماز نہیں ہوتی، یقین کیجیے، آپ معلوم کیجیے، کبھی وہاں فجر کے وقت میں کوئی اذان نماز کے لیے نہیں پہنچتا۔ کتنی مسجدیں ہیں اور باقی اوقات میں کہیں 2 آدمی، کہیں 4 آدمی، کہیں اذان دینے والا نہیں، کہیں نماز پڑھانے والا نہیں، کہیں اذان دینے والا ہے تو نماز پڑھانے والا نہیں، نماز پڑھانے والا ہے تو نماز پڑھنے والا نہیں، جبکہ وہی مسجد جمعہ کے دن بھر جاتے ہیں۔ کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہفتے میں 35 وقت کی نماز فرض کی۔ ہفتے میں کتنے وقت کی نماز؟ 35 وقت کی نماز۔ اب آپ غور کیجئے کہ 35 وقت میں سے اگر ہم نے ایک وقت مسجد کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہمارے اوپر کتنی ہوگی؟ 1/35 ہمارا تعلق، یعنی ہم اللہ سے اس طرح جڑے رہیں کہ وہ 35 مرتبہ جڑنے کا نشان نظر آئے، لیکن اگر 2 چیزوں میں 35 جگہ جوڑنے کا نشان ہونا چاہیے، اگر ایک جگہ جڑنے کا نشان ہے تو کتنا کمزور ہوگا، وہ تعلق کتنی جلد ٹوٹ جائے گا۔ ہم اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ ہم نے اپنے آپ کو ان مسجدوں کے تعلق سے حساس رکھا؟ میرے بھائیوں، یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ نماز
ایک انسان یا کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے توحید کے بعد سب سے پہلے فریضہ اللہ رب العالمین نے جو بندوں کو دیا وہ یہی نماز ہے، اور وہ نماز اپنے پاس بلا کر کے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ فریضہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز پڑھتے تھے، اور حضرت بلال سے کہتے تھے کہ ارحنا بہا یا بلال، اے بلال، بلال جو مؤذن رسول ہیں ان سے کہتے تھے کہ اے بلال نماز قائم کریں اور ہمیں راحت پہنچائیں۔ نماز ایک مومن کے دل کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا، اعلان ہو چکا کہ کل فیصلہ آئے گا، سارے لوگوں کے، سارے اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے گھروں کی طرف دوڑتے، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے، اس سے مانگتے، اس سے سوال کرتے کہ تیرے گھر کی حفاظت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑھ کر کے کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ اس وقت ہم دوڑے ضرور، لیکن راشن کی دکانوں کی طرف دوڑے، بھیڑ لگ گئی سب، کل فیصلہ آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے بھوکے۔ بجائے اللہ کے گھروں کی طرف دوڑنے کے ہم دوڑے پیٹ کے انتظام کے لیے۔ راتوں رات سارا اسٹاک ختم ہو گیا دکانوں سے، یہ کوئی غلط بات ہے؟ تو ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے۔ نماز کے تعلق سے، مسجدوں کے تعلق سے ہماری جو کوتاہی ہے، اسی کوتاہی کا خمیازہ ہم بھگت رہے آج کہ ساری مسجدیں نشانے پر۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر کوئی یہ ساری مصیبتیں آ رہی، روز کا روز ایک سے ایک نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن اپنے سماج پر نظر ڈالیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، ہمارے حالات میں کوئی بدلاؤ پیدا ہوا؟ کیا ہمارا دین سے، ہمارا اپنے رب سے، ہمارا اللہ کے گھروں سے تعلق پہلے سے مضبوط ہوا؟ اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ان سارے حالات کو دیکھ کر کے بھی ہم اللہ کے گھروں سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یقین مانیے آنے والا دن کیا فتنے لائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمیں اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ معاملہ یہاں یہ ہے کہ جب تک کہ ہم خود بیدار نہ ہوں گے، جب تک ہم خود حساس نہ ہوں گے، یہاں خدائی فوج آ کر کے حفاظت نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا، اسی اعتبار سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے گھروں کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، مسجدوں کے تعلق سے بات ہوئی تو ایک بات کہ مسجد کے اندر جب آدمی آئے، مسجد کے جو آداب بتلائے گئے ہیں ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور بیٹھنا ہو اس کو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اور یہ تحیۃ المسجد جمعہ کے لیے خاص طور سے، اگر انسان ایسے وقت بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے جب کہ خطبہ شروع ہو چکا ہو، تب بھی اس کو 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر مسجد میں آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تب بھی 2 رکعت، البتہ کہ وہ 2 رکعت اس وقت بہت مختصر اور ہلکی پڑھی جائیں گی، لیکن پڑھی جائیں گی۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اس کی طرف توجہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔